حدیث نمبر 1676 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرتا ہے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے۔ حدیث نمبر 1677 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کی ترغیب دیتے تھے، لیکن اس کا تاکیدی حکم نہیں فرماتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے، جو شخص ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو معاملہ اسی طرح تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ معاملہ اسی طرح رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی یہی حالت رہی۔ حدیث نمبر 1678 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے رمضان شریف کے روزے حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اور جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے بھی تمام گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث نمبر 1679 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے پھر وہ اس کے موافق ہو، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے کھڑا ہو تو اس کی بخشش ہوگی۔ حدیث نمبر 1680 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی تو کچھ صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب دوسری رات آئی تو لوگ زیادہ ہو گئے، پھر تیسری رات جمع ہوئے یا چوتھی رات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے تمہارے عمل کو دیکھا تو مجھے باہر آنے سے صرف اس بات نے روکا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ رمضان شریف کی بات ہے۔ حدیث نمبر 1681 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے درمیان بائیں تشریف لے گئے تو نماز پڑھی۔ کچھ حضرات نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح صحابہ اکرام باہم گفتگو کرنے لگے تو ان میں سے اکثر لوگ جمع ہوئے۔ دوسری رات آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح اس بات کا تذکرہ ہوا تو تیسری رات اہل مسجد زیادہ ہو گئے، آپ تشریف لائے اور ان کو نماز پڑھائی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ پڑ گئی، لیکن آپ ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام کہنے لگے الصلاۃ، لیکن آپ پھر بھی تشریف نہ لائے۔ جب صبح کی نماز پڑھائی تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، تمہارا رات کا معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہ تھا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم پر رات کی نماز فرض ہو جائے اور تم اس سے عاجز ہو جاؤ۔